بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسولہ نور الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین مکرم، قابل قدر حاضرین محترم، جملہ مجلس درس قرآن کے معزز شرکاء، بحمدہ تعالی آج کی یہ ہماری خصوصی نشست اور محفل و مجلس ایک انتہائی محاسبے والی، پھر پروگرام اور نظام والی محفل اور مجلس ہے. محاسبے کا تعلق پچھلی زندگی سے ہوتا ہے، پھر نظام اور پروگرام کا تعلق اگلی اور آنے والی زندگی سے ہوتا ہے. گزشتہ سال مکمل سال بھر ہم نے جو کچھ کیا یا کہا یا سوچا، تو اس سلسلے میں محاسبے کی محفل اور مجلس ہے. پھر آئندہ سال ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نظام اور پروگرام ہے، برنامج ہے، اس کے سلسلے میں غور و خوض اور اپنے اپنے اعتبار سے خصوصی تصور اور خیال لے کے یہاں سے اٹھنا ہے. یہ جو مجلس ہے، گزشتہ جمعہ کے اس درس کے موقع پر اعلان بھی کیا گیا تھا کہ آنے والی مجلس یہ خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں اس کے استقبال کے لیے. تو ماہ رمضان المبارک کی انتہائی نورانی کرنیں بہت زیادہ ہم سے قریب ہو رہی ہیں. پھر اگلے 2-4 دن میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے. پھر ماہ رمضان المبارک تشریف لائے گا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ماہ رمضان کی خوشیاں، پھر ماہ رمضان کے تجلیات و انوار سے استفادے کا پھر موقع عنایت فرمایا ہے. ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں ہر سال یہ محفل اور مجلس منعقد ہوتی ہے. پھر ہر سال مسجد ہادہ میں استقبال کا جلسہ ہوتا ہے. پھر کچھ باتیں آپ سے کہی جاتی ہیں، پھر سنی جاتی ہیں. کچھ باتیں قرآن اور حدیث کے سلسلے میں آپ سنتے اور میں کہتا ہوں. مگر میرے اور آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند اور مفید تر بات یہ ہے کہ ہم سب مل کر ماہ رمضان المبارک کا ایسا استقبال کریں کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے نہیں،
بلکہ ماہ رمضان المبارک ہمارا استقبال کرنے والا بن جائے، ہمارا استقبال کرنے والا بن جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا شرف عطا فرمایا، دنوں سے زیادہ عزت انسان کی ہے، مہینوں سے زیادہ مرتبہ انسان کا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ سارے انسانوں کو ہم نے بہت زیادہ عزت بخشی، بہت زیادہ۔ تو ہم اپنے وتیرہ زندگی کو اس طرح ڈھال لیں کہ آنے والا کوئی بھی مہینہ یا دن ہو یا رات یا گھڑی یا ساعت، وہ خود ہمارا استقبال کرنے والی بن جائے، ہمارا استقبال کرنے والی بن جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہم کریں یا ماہ رمضان ہمارا استقبال کرے؟ تو اس اعتبار سے غور و خوض کے لیے آج کی خصوصی نشست ہے۔ پھر حسن اتفاق یہ ہے کہ میں آج جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ گفتگو ایک بہت بڑے نامور، انتہائی اہل دل میں سے بہت بڑے صوفی حضرت شیخ زین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج سے تقریباً 650 سال پہلے گزرے، 650 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک کتاب منظوم انداز میں لکھی، یعنی نظم میں، اشعار میں لکھی۔ وہ اشعار میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اشعار ہیں، مگر اشعار میں زندگی اور موت، پھر بعد موت کے پورے اصول اور ضوابط بیان کیے گئے۔ وہ اشعار ایک سلوک کا پیغام ہے، سلوک کا، تصوف کا، اخلاق کا، کردار کا، بہت زیادہ اس کے اندر پیغام اور درس ہے۔ تو اس لحاظ سے میں حضرت کے کچھ اشعار کے خلاصے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ کے جو اشعار ہیں، تو اشعار میں جو کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، کتاب کا نام ہے ہدایت الاذکیاء الی طریق الاولیاء۔ تو اس کے ایک ایک شعر کے اندر ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم کس طرح اپنی زندگی کو بنائیں اور کیسی روش اختیار کریں، ہمارے اندر کیسا انقلاب ہو، ہمارے اندر تبدیلی کیسے ہو، اس سلسلے میں میں آپ کے اشعار میں سے 9 باتیں ہیں، 9 باتیں بیان کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن کما حقہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ 9 چیزوں کو اختیار کرے۔ تیاری رمضان میں 9 باتیں اپنائے۔ جو بندہ یہ 9 باتیں اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کر لیتا ہے، وہ استقبال کر لیتا ہے۔ بلکہ وہ جو میں نے بات عرض کی کہ یہ جو 9 باتیں ہیں، جو بندہ یہ 9 باتیں اختیار کر لے رمضان آنے سے پہلے، پھر اس اعتبار سے استقبال کرنے والا بن جائے، تو رمضان کا بندہ استقبال نہیں کرتا، بلکہ رمضان بندے کا استقبال کرتا ہے۔ یہ 9 باتیں ہیں جن کو اپنانے پر، جن کی تزئین، یعنی جن کی زینت کے ذریعے اپنے آپ کو مزین کرنے پر، پھر اپنے قلب و جگر اور روح کو، فکر کو، ذکر کو سنوارنے پر 9 باتوں کے ذریعے سے رمضان آتے ہوئے بندے کا استقبال کر لیتا ہے۔ پھر رمضان جب جاتا ہے تو وہ جو جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے نا، آپ معلوم ہے، وہ آخری جمعہ، تو الوداع الوداع یا شہر رمضان، یہ ہم کہتے ہیں، مگر جب بندہ ان باتوں کو اختیار کرتا ہے تو جب رمضان آتا ہے تو خود رمضان استقبال کرتا ہے بندے کا۔ جب رمضان جاتا ہے تو بندہ الوداع رمضان کو نہیں کہتا، بلکہ رمضان بندے کو الوداع کہتا ہے۔ پھر ہاتھ میں سند نجات کی دے کے جاتا ہے۔ وہ 9 باتیں ہیں جو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم کو اختیار کرنا ہے۔ یہی ایک رمضان کی تیاری کا تصور ہے۔ ان 9 باتوں میں سے اجمالی طور پر میں آپ کے سامنے یہ خاکہ رکھ رہا ہوں
پہلی بات جس کا ذکر گزشتہ بھی شاید ہوا یا اس سے پہلے ہوا، پہلی بات، پہلا کام رمضان کے مہینے کی تیاری کے طور پر بندہ کرنا ہے تو وہ ہے توبہ۔ توبہ، جو بندہ توبے کے نور سے اپنے دل کو منور کر لے، روح کو جگمگا لے، تو بندہ جب اس طرح کی کیفیت میں آ جائے تو بندہ رمضان کا استقبال نہیں بلکہ رمضان بندے کا استقبال کرے۔ سچی توبہ رمضان کے آنے سے پہلے، سچی توبہ۔ کس پر توبہ؟ کس سلسلے میں توبہ؟ بس توبہ کا سادہ سا مفہوم ہے، توبہ ہوتی ہی ہے گناہوں پہ، توبہ جرائم پہ ہوتی ہے۔ تو 11 مہینے کے گناہوں کے تصور لے کر، 11 مہینے کے گناہوں کا خیال لے کر، 11 مہینوں کے گناہوں پہ شرمندگی لے کر، ندامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یہ رمضان کے مہینے کے استقبال کا پہلا دروازہ ہے، توبہ۔ دوسرا دروازہ ہے قناعت۔ بہت بڑی فکر انگیز بات ہے قناعت۔ جو بندہ ماہ رمضان کا استقبال کرنے والا ہے تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے وہ قناعت پسند بن جائے، قناعت والا بن جائے۔ میں عرض کروں گا کہ قناعت کس کو کہتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے بندہ زہد اختیار کر لے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے پہنچنے سے پہلے بندہ دینی شرعی علم حاصل کر لے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے بندہ سنتوں کی پابندی کر لے۔ چھٹویں چیز یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے بندہ توکل اختیار کر لے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے پہنچنے سے پہلے بندہ اخلاص کا پیکر بن جائے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ بندہ رمضان کے آنے سے پہلے عزلت والا بن جائے، عزلت پسند یعنی تنہائی کو پسند کرنے لگے، تنہائی میں بیٹھنے والا بن جائے۔ پھر نویں چیز یہ ہے کہ بندہ رمضان کے آنے سے پہلے حفظ الاوقات کا پابند بن جائے، یعنی اوقات کی پاسداری کرنے والا بن جائے، چبوتروں پہ اوقات گزارنے والا نہیں، یاد الہی میں، پروردگار عالم کی یاد میں، مسجد یا گھر کی کوٹری میں اوقات گزارنے والا بن جائے۔ جب بندہ یہ 9 چیزوں کو اپنا لیتا ہے، تائب بھی بن جاتا ہے، خانع یعنی قناعت والا بن جاتا ہے، زاہد بن جاتا ہے، پھر متعلم علم شرعی بن جاتا ہے، پھر محافظ علی السنن بن جاتا ہے، پھر متوکل بن جاتا ہے، مخلص بن جاتا ہے، پھر عزلت پسند بن جاتا ہے، پھر اوقات کی پابندی پاسداری کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو جب بندہ ان 9 چیزوں کو اپنا لیتا ہے، پھر 9 چیزوں سے اپنی روح، دل، فکر، پھر اپنی سوچ کو مزین کر لیتا ہے، تو ایسے بندے کا استقبال رمضان خود کرتا ہے، خود رمضان اس کا استقبال کرتا ہے۔ توبہ، میں ہر چیز کو انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن قلبی روحانی طور پر رمضان کی تیاری کے لیے تیار ہو جائے۔ توبہ، توبہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ توبہ کے لیے بہت سارے وقت گفتگو ہوئی، لیکن آج یہ بات، یہ کلمہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کس چیز کا نام ہے، تو حضور نے فرمایا الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ رمضان آنے سے پہلے دل میں اتنی شرمندگی ہو کہ سر جھکے نہیں بلکہ دل جھک جائے، رمضان کے سامنے دل جھک جائے، تو یہ ارکان توبہ میں سے سب سے بڑے رکن کا نام ندامت، تو ندامت والا بن جانا یہ توبہ ہے۔ پھر اس کی برکت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا، یہ سند حضرت معروف کرخی کی ہے، یہ امام اولیاء ہیں،
حضرت معروف کرقی حضرت انس بن مالک سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. پھر وہ عمل بھی ایک ہونا ہے, ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ مت کر, ناجائز غصہ مت کر. یہ عمل اختیار کر لے جنت میں جائے گا, جنت میں چلے جائے گا. اس کے بعد یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں غصے بہت آتے ہیں, ہے نا غصہ. تو غصہ لا تغضب, سرکار نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو غصہ چھوڑ دے. تو اس شخص نے عرض کیا فَإِن لَمْ أَطِقْ ذَلِكَ, یا رسول اللہ اگر میں غصہ چھوڑنے کی طاقت نہ رکھوں, غصے پہ قابو نہ پا سکوں تو کیا کروں؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا اچھا اگر غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا, کنٹرول نہیں رکھ سکتا, تو ایسی صورت میں تیرے لیے لازم ہے اس کے بدلے میں کہ فاستغفر اللہ عز وجل کل یوم بعد صلاۃ العصر 70 مرۃ یغفر لک ذنوب 70 عاما. اگر یہاں کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, رمضان کے اعتبار سے, اگر رمضان میں غصے پہ کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد, حدیث میں آیا عصر کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کر. کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ 70 مرتبہ عصر کے بعد جو بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. 70 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر میرے 70 سال کے گناہ نہ ہوں, گناہ ہوں گے تو معاف ہوگا, خدا نہ خواستہ اگر میں 70 سال کے گناہ نہ کیا ہوں, چند گناہ ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں, محفوظ رہا ہوں, تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا, کیا کروں؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا اچھا تیرے پاس اگر 70 سال کے گناہ نہیں ہیں جو معاف کیے جائیں تو تو اگر عصر کے بعد 70 مرتبہ معافی مانگے گا تو تیری ماں کے 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے, تیری والدہ کے معاف ہوں گے. وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر میری والدہ کے نہ ہو, اگر میرے والدہ کے پاس 70 سال کے گناہ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تیری والدہ کے بھی 70 سال کے گناہ نہ ہوں, وہ بھی پاکیزہ ہوں, 70 مرتبہ اگر عصر کی نماز کے بعد تو دعائے مغفرت مانگے گا, توبہ کرے گا, تو تیرے خاندان اور رشتہ دار اور دوستوں میں جتنے لوگ ہیں ان کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائے. یہ توبہ کا مقام اور منصب ہے, یہ توبہ ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے بندہ توبہ کے پانی سے اپنی روح کو بھی دھو لے, اپنے دل کو بھی دھو لے, اپنی فکر کو بھی دھو لے, پاکیزہ معطر معمبر بن کر رمضان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. تو جب بندہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو خود رمضان آتے ہوئے بندے کا استقبال کرے, بندے کا استقبال ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے قناعت. یہ قناعت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے رمضان میں. بھئی رمضان میں قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں وہی الرضا بالیسیر من العطا, مختصر سی جو عطا ہے اللہ کی عنایت, مختصر سی بھی اگر ہے تو اس پہ راضی ہو جانا, بھئی اس پہ راضی ہو جانا. پھر ہمارے پاس رمضان کے آنے کے چاند سے لے کر عید کے چاند تک بے قناعتی ہے, بے قناعتی ہے. تھوڑے پہ راضی ہو جانے کا نام قناعت ہے.
تھوڑے کو کثیر بنانے کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے بھائی کپڑے بنانے کے لیے قرض لینا، ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر کیا ہے، تھوڑا دیا ہے، اس پہ راضی رہنے کا نام قناعت ہے۔ جو بندے قناعت پسند ہو جاتے ہیں تو ایسے بندوں کا استقبال رمضان کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا قناعت کتنا بڑا خزانہ ہے۔ قناعت تجوری میں پیسے بھرے ہوئے نہیں رہتے قناعت میں، لیکن آقا دو جہاں نے جو لفظ استعمال فرمایا حدیث میں وہ قابل غور ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ القناعت کنز لا یفنا، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پیسہ ختم ہوتا ہے، درہم ختم ہوتے ہیں، دینار ختم ہوتے ہیں، ریال ختم ہوتے ہیں، ڈالر ختم ہوتے ہیں، روپیے ختم ہوتے ہیں، لیکن قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو بندہ تھوڑے پر، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، وہ قناعت پسند بن جاتا ہے۔ جب قناعت پسند بن جاتا ہے تو اس کے رمضان کے دن بھی اچھے گزرتے ہیں، راتیں بھی مولا کے ساتھ گزرتے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں نے فرمایا قناعت کے سلسلے میں کہ عز من قنع وذل من طمع۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی قناعت پسند بن گیا وہ عزت والا ہو گیا، جو آدمی لالچی بن گیا اس کے مقدر میں ذلت آ گئی، ذلت۔ تو دوستو ہم کتنا زیادہ رمضان کے درمیان میں قناعت سے باہر کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اوڑھنے بچھانے میں، یا عید کے لباس وغیرہ میں جتنا زیادہ بے قناعتی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے اپنے دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ اچھی طرح عید گزارنے سے قاصر ہیں۔ رمضان میں سحر اور افطار کے لیے ان کے پاس شاید گاؤں کی زندگی میں، دیہات کی زندگی میں، غریبوں کی زندگی میں، غریب خاندان کے پاس، غریب گھر والوں کے پاس سحر افطار کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آج ہم رمضان کے درمیان میں پیٹ بھرے ہوئے پہ اور پیٹ بھرنے کی زیادہ حد المقدور کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ کار ہو گیا آج، دن بھر نہ کھانے نہ پینے کا نام تو روزہ ہے، روزہ ہے، دن بھر کھانا پینا ترک کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو رات ہماری گزر رہی ہے، دوشے ہمارے پاس، حریص ہمارے پاس، ہر قسم کی غذائیں ہمارے پاس، ہر نام سے بنائے جانے والے جتنے مرغوب و محبوب چیزیں ہیں وہ ہمارے پیٹ کا حصہ بنتے ہیں۔ اس طرح ہم افطار کے بعد سے لے کر سحر تک صرف ہمارے گودام کو بھرتے۔ ایک صاحب کہنے لگے، نہیں مول صاحب، دن بھر نہیں کھانے کا مطلب یہ ہے نا رات بھر کھانا، مطلب یہ نکلتا ہے، دن بھر نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر کھایا جائے۔ تو اسی لیے آقا دو جہاں اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ قناعت یہ خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ قناعت سے کام لیں، دوران رمضان بالخصوص قناعت والے بن جائیں، اس کی تعلیم اور اس کی تیاری اب سے ہو تو ہمارا استقبال رمضان کرے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے زہد۔ زہد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ انصراف الرغبت یعنی الشیء الی ما هو خیر منہ، دل کے اندر کسی چیز کے بارے میں پائے جانے والی دلچسپی اور رغبت کو کسی اور بہتر چیز کی طرف موڑ دینا، تو اس کو زہد کہتے ہیں۔ ایک چیز سے اپنا رخ پھیر کر دوسری چیز کی طرف موڑ دینا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے۔ یہاں کیا مفہوم ہے؟ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے دل کے میلان کو ہٹا کر صرف آخرت اور اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی اطاعت اور رضا کی طرف ہی موڑ دینے کا نام زہد۔ اللہ کی طرف دل مائل کرنا، دنیا سے ہٹا کر، اس کو زہد کہا جاتا ہے۔ زہد کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کے اوپر ہر ایک چیز کے اوپر ایک ایک بیان ہو سکتا ہے۔ تو زہد یہ بھی ہم کو رمضان کے آنے سے پہلے اختیار کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ
حدیثوں کے اندر زہد کی بہت زیادہ تلقین آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ دنیا میں زہد جب اختیار کرتا ہے، یعنی دنیا کے کر و فر سے دل کو ہٹا کر اللہ کی طرف لے جانے والا بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل پر حکمت کو پیدا کر دیتا ہے، حکمت پیدا کر دیتا ہے، پھر حکمت اگاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکمت کے ذریعے سے اس کی زبان کو گویائی عطا فرماتا ہے، جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زہد اختیار کرنے والے بندے کی نگاہ میں دنیا کے عیب کو بھی واضح کرتا ہے، دنیا کی دوا کو بھی واضح کرتا ہے، دنیا کی بیماری کو بھی واضح کر دیتا ہے، سب کھل کے آ جاتے ہیں، پھر بندہ صحیح سالم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ زہد کا فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ الزہد فی الدنیا راحت القلب، راحت القلب والبدن، زہد دنیا میں یہ دل کی راحت ہے اور جسم کی راحت۔ جو بندہ زہد اختیار کرتا ہے اس کو دل کا سکون اور جسم کا سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہم دل کا سکون حاصل کر لیں، تاکہ دل کے اندر ایسی یکسوئی پیدا ہو جائے، جسم میں ایسی یکسوئی اطمینان پیدا ہو